اللہ تعالیٰ اور نبی سے محبت کا معاملہ شروع کر دو، درود کی کثرت، نفل زیادہ پڑھنے، ہر وقت نکالنا، اور قرآن کی تلاوت سے عشق الہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی رغبت رسول اللہ بہت دلاتے تھے، اور صحابی کے قل ہو اللہ کی برکت سے اتنے فرشتے اترے کہ زمین میں جگہ نہیں تھی، تو قل شریف ہی پڑھتے رہا کہ جس کو قرآن نہیں آتا ہے، اور جس کو آتا ہے تو 5 دن میں 4 دن میں جو مضبوط ہے، جو واقعہ یہ تمنا رکھتے ہیں، تو 5-6 دن میں قرآن کے ختم کرے، پھر ختم کرے، اور زبان سے کم پڑھے، آواز سے کم پڑھے، نظروں سے اور دل سے آیتوں پہ گزرے، تھوڑی تھوڑی زبان ہلائے، تو 10-12 منٹ میں سپارہ ختم ہو جائے گا۔ طریقت میں فیض لینا ہوتا ہے، طریقت میں فیض کے علاوہ دوسری چیزیں تو ہیں، وہ عالم کہتا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن ہم کو فیض کی ضرورت زیادہ ہے، لفظوں کی اور قرات کی ضرورت ہے لیکن کم ہے۔ ہاں، فیض کی ضرورت زیادہ ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کام کی تو مجھے بہت طلب ہے، جو کہتا ہے کام تو کم ہوتا ہے، ایسا کام ملے کہ محنت تھوڑی ہو اور خزانے کھل جائیں، تو پھر خزانے ادھر سے ہی کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر دوسری زیادہ پڑھو گے تو نبی کی محبت کا مسئلہ دل میں ہوگا، شروع ہو جائے گا۔ قرآن شریف زیادہ پڑھو گے تو خدا کی محبت کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ایک قل اللہ سے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی، تو محبت کی نظر سے دیکھا اتنے فرشتے اتارے نا۔ نبی کریم نے صحابہ کو رغبت دلائی، اپنا وقت دیا، اور سمجھانے کے لیے کافی وقت دیا، حالانکہ وہ بات 1 منٹ میں ہو سکتی تھی، 2 منٹ میں ہو سکتی تھی، لیکن سرکار اندر کر کے جائیں، پھر نکلیں، پھر اندر جائیں، پھر نکلیں۔ اتنا وقت کیوں دیا؟ کہ حرص تھی کہ یہ لگ جائیں اور ان پر رحمت اترے۔ قرآن میں حریص علیکم، یہ تمہارے لیے خیر کی بہت ہی حرص کرتے ہیں، بہت ہی تمہارے خیر خواہ، حریص علیکم۔ تو آپ نے ایک دفعہ رات کو صحابہ بیٹھے تھے، کہا تم میں سے کون 10 سپارے پڑھ کے سوئے گا؟ جب ایسے کہا تو صحابہ محبت بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں، بال بچہ، گھر، یہ بھی تھا، روزی بھی کمانی تھی، تو وہ خاموش ہو گئے۔ 10 سپاروں میں لگ جائیں گے، رات نکل جائے گی تو صبح کام کیسے کریں گے ذمہ دار؟ تو انہوں نے ادب سے سر جھکایا، جواب نہیں دیا۔ تو آپ اندر جا کے بیٹھ گئے، کچھ بیٹھ کے پھر واپس آئے، کہا بتاؤ تم میں سے کون 10 سپارے پڑھ لے گا؟ پھر صحابہ کرام خاموش، کہ ہاں کریں گے پڑھے نہیں جائیں گے، نہ کریں گے تو یہ بے ادبی ہے۔ نہیں جواب دیا، خاموش ہی رہے۔ پھر آپ جا کے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ ان کی خوش قسمتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف اٹھانی، اتنی عظیم ہستی ہو کر ان کے پاس آنا جانا، دیکھنا بولنا، ان کا دیکھنا، کتنے خوش قسمت تھے۔ پھر گئے، پھر تیسری دفعہ پھر گھر چلے گئے، جواب نہیں۔ پھر تیسری دفعہ آئے، کہا تم میں سے ایک دفعہ قل ہو اللہ کوئی پڑھ لے، وہ 10 سپاروں کا اس کا ہو جائے گا۔ دیکھا، ایک قل اللہ سے تمہارے 10 سپارے، 3 قل اللہ سے تم ختم قرآن ملتا ہے، تو ایسی رحمتیں دولتیں چھوڑتے ہو؟ بتاؤ۔ 10 قل اللہ اگر آپ پڑھ لیں، آپ کے لیے جنت میں مکان بن جائے گا سونے چاندی کا، اور یہاں کے مکان مٹی کے، اس کے اور 100 مصیبتیں، پھر اس کو بھی چھوڑ کے مرو، کیا کرنا ہے؟ تو دنیا میں گزارے کا مسئلہ کریں۔ اگر ایمان نہیں چھوڑا جاتا، سارے عمل کرتے ویسے ہی تم کو مفت میں آ جاتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ایمان کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، درود کو چھوڑنا، دنیا کمانی، یہ دنیا کیا کمائی، چھوڑ دی کہ ایمان بھی ساتھ ہی گیا۔